جی دوستوں، خبریں کچھ یوں ہیں کہ پرائم منسٹر بڑی شدت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ فوری طور پہ ملاقات ہو، اور وہ ملاقات شاید بھارت کے خیال میں ہو سکتی ہے جب پرائم منسٹر مودی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے جائیں گے۔ ہائی سیگمنٹ ہوتا ہے جب بھی سیشن ہوتا ہے، اور یہ 23 ستمبر کو شاید ہوگا، اور اس سیشن میں تمام جو ہیں ایک ہفتے تک شاید یہ ہوتا ہے، اور اس میں تمام جو بھی سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت خطاب کرنا چاہیں وہ اسی ہائی سیگمنٹ میں کرتے ہیں۔ اور یہ سیگمنٹ جو ہے، چونکہ پرائم منسٹر مودی جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جائیں گے تب جب ان کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ آیا ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ نیو یارک میں ہی ایک بائیلیٹرل میٹنگ ہو جائے آن دا مارجنز آف دا یو این جی اے سیشن، اور اگر نیو یارک میں نہیں ہو سکتی تو پھر کہیں بھی ہو جائے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں کہیں گے پرائم منسٹر مودی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے، لیکن خواہش ان کی بہت ایک لحاظ سے شدت ہے کہ ملاقات ہو جائے، اور میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ ایونچولی صدر مودی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب نہ ہوں، اور معاملات کو واپس بہتر، جہاں جب 13 فروری کو پرائم منسٹر مودی گئے تھے وائٹ ہاؤس، اس طرح واپس لے آیا جائے۔ لیکن پرائم منسٹر مودی ملاقات اب ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ وی ڈو ناٹ نو، آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اوبلائج کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن کیا ایسی صورتحال بنی، یا کیا ایسی وجہ ہے یا وجوہات ہیں جو پرائم منسٹر مودی کو پش کر رہی ہیں یا فورس کر رہی ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے معاملات کو ٹھیک کریں؟ میرے خیال میں تین بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو ٹیرف اور ٹریڈ کا ایشو ہے، کیونکہ 87 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں بھارت کی امریکہ، اور اگر 820 بلین ڈالر کی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں، اور اس میں اگر 90 بلین امریکہ کا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر اس میں سے 50 یا 60% بھی جو ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں ہائی ٹیرف سے، چاہے وہ 25% ہوں یا پھر پینلٹی کے حوالے سے ہوں، روس سے جو آئل لے رہے ہیں اس کانٹیکس میں ہوں، تو بھارت کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کافی متاثر ہوں گی، اور اس طرح بھارت کی اکانومی بھی اس کا براہ راست اثر پڑے گا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کر کے ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے، اور اس وقت تک الاسکا میں جو سمٹ ہے جو اس جمعے 15 اگست کو ہونے جا رہی ہے وہ بھی ہو جائے گی، تھوڑی سی کلیئرٹی بھی آ جائے گی کہ یوکرین وار کا کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے ٹریڈ کا اور ٹیرفز کا۔ دوسرا معاملہ چائنا کا ہے۔ چائنا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے، کیا وہ چائنا کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، یا وہ ان کی کوشش تو اس وقت لگتا یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات کو طے کر لیں۔ اور اگر چائنا کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے 3 سالوں میں جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ہمیں شاید ٹرمپ یہی سمجھیں کہ بھئی ہمیں بھارت کی اب ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ، کیونکہ پہلے تو اگر کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی تھی تو وہ اسی کانٹیکس میں تھی کہ ہم نے بھارت کو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنانے ہے، لیکن اگر وہ چائنا کا معاملہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ ضرورت نہیں رہتی بھارت کی اس طرح، یا اس کی امپورٹنس اس طرح نہیں رہتی، خاص طور پہ گلوبل سسٹم کے اندر۔ اور لیکن بھارت کی خواہش ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ورلڈ ویو ہے تبدیل نہ ہو، اور وہ خاص طور پہ جو کوارڈ ایک بنی تھی اور جو ریوائو جس کو کیا گیا تھا 2017 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے ہی پہلے دور میں، اس کو جو ہے ریوائو، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ کوارٹ کی وجہ سے بھارت کو ایک ایکسکلوسیو ایک کلب ہے 4 ممالک کا، اس میں جگہ ملی ہوئی تھی، تو اس کی ایک امپورٹنس تو اس سے ایک انکریز ہوئی، نو ڈاؤٹ۔ تو یہ جو چائنا کا فیکٹر ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور پرائم منسٹر مودی چاہیں گے کہ وہ خود جا کر انویٹیشن دیں صدر ٹرمپ کو کہ جی کوارڈ کیونکہ سمٹ بھارت میں ہونی ہے تو آپ آئیے، اور اگر یہ ہوگی تو اب شاید اکتوبر کے مہینے میں ہو، پہلے سپٹمبر کا سن رہے تھے لیکن اب شاید اکتوبر میں ہو، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی اینٹی جو چائنا ہے
ان فورسز کو اکٹھا کر کے ایک یہ کوارڈ کو واقعی اگر لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اگر پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان کہیں ملاقات ہو جاتی ہے سپٹمبر اکتوبر میں، تو شاید پھر کوارڈ کی وہ امپورٹنس نہ رہے جو ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں نظر آئی. تیسرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کا ہے، کیونکہ بھارت کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آ رہی کہ صدر ٹرمپ بار بار ایک تو سیز فائر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر پچھلے کچھ دنوں میں جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وزٹ ہوا ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا ٹرمپ کی اس نظامیہ کا ایک ٹلٹ ہے ٹورڈز پاکستان، یا ایٹ لیسٹ ٹلٹ نہ بھی ہو، پاکستان کے ساتھ ان کی خواہش ہے کہ اچھے تعلقات ہوں. کاؤنٹر ٹیررزم کی باتیں بھی ہیں، پھر انویسٹمنٹ کی باتیں بھی ہیں انرجی سیکٹر میں، منرلز میں، تو بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. اور پھر سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹری ہے، تو امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اپرچونیٹیز پاکستان کے ساتھ ہیں. اور گزشتہ روز یہاں اسلام آباد میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ بھی ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کو پسند نہیں ہیں، اور بھارت آبویسلی چاہے گا کہ کسی طور جو جو ایک پاکستان کی جانب ایک ٹلٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. اور پھر یہ بھی انشور کرنا چاہیں گے بھارت کے وزیر اعظم کہ اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں بھارت، اگر کوارڈ اٹینڈ کرنے اور کوارڈ کی سمٹ ہو جاتی ہے، تو کم از کم پاکستان کا وزٹ اسی میں نہ کریں، کیونکہ بھارت کا ماضی میں اس کے بارے میں بڑا ایک پوزیشن رہی ہے کہ جی ہم نے ہائیفنیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ. لیکن عجیب تماشا ہے، صبح شام اگر آپ دیکھیے تو بھارت میں پاکستان کی باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہمارے ہاں سے نہیں ہوتی جس کا ریئیکشن بھارت سے نہ آئے. اور پھر اگر آپ کے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں تو بائیلیٹرلی آپ ہائیفنیٹ تو ہے ہی ہیں، آپ کس طرح ایک دوسرے سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور پھر ہم ایک ہی خطے میں ہیں، ہم نیبرز ہیں، ہمارے بارڈرز ملتے ہیں، ایک ڈسپیوٹ ہے جموں اور کشمیر کا، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، دہشت گردی کے بھی ایشوز ہیں. تو آپ کس طرح ہائیفنیشن کی کیا ہے ڈیفینیشن، کس طرح آپ کرتے ہیں، پہلے وہ تو ہمیں بتائیے، اس کے بعد پھر شاید کوئی کلیئرٹی آ جائے. تو اب بھارت کے وزیر اعظم جائیں گے، یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں بنیادی طور پہ میرے خیال میں. اور پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ صدر ٹرمپ اوبلائج کرتے ہیں نہیں کرتے پرائم منسٹر مودی کو، کیونکہ وہ مزید پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو بھارت ہے مودی صاحب ہیں وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ڈیفنس، اور ہمارے ساتھ ہمیں چکر دے رہے ہیں. اور ڈیفنس کوآپریشن میں یہ بھی یاد رہے کہ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ایڈوانس اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے یا ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ بھی ہمیں بھارت سے امریکہ سے ہی ملنا ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، سیمی کنڈکٹرز ہوں. اور بھارت کو اس وقت اکنامک پریشرز بھی ہیں، بہت سی امریکن کمپنیز اگر ٹرمپ کی یہ پالیسیز رہیں تو آئی فون ہے، گوگل ہے اور ٹیسلا ہے، یہ جو جانا چاہتے ہیں بھارت یہ بھی شاید نہ جائیں، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ بھی شاید اپنی انویسٹمنٹ کہیں اور شفٹ کر دیں. تو بھارت کے لیے چیلنجز تو بہت ہیں. لیٹس سی ویدر اور ناٹ میٹنگ ٹیکس پلیس between President Trump and Prime Minister Modi.